کیا آپ نے کبھی ایسی شہزادی کے بارے میں سنا ہے جس کے آنسو گرتے ہی سمندر کی لہریں سونا بن جاتی تھیں؟ لیکن یہ سونا اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ ایک ایسی قید تھی جس سے اسے پوری دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ گہرے نیلے سمندر کی تہوں میں چھپا ایک ایسا راز جسے ظاہر ہوتے ہی لہریں ساکت ہو گئیں اور آسمان کا رنگ بدل گیا۔ آئیے جانتے ہیں نیلم نامی اس جل پری شہزادی کی کہانی، جس کے ایک فیصلے نے سمندر اور زمین کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ بہت دور 7 سمندروں کے سنگم پر، جہاں سورج کی پہلی کرن پانی میں اتر کر چاندی بکھیرتی تھی، وہاں جل پریوں کی ایک عظیم سلطنت مرجان آباد تھی۔ اس سلطنت کی شہزادی نیلم اپنی خوبصورتی اور اپنی جادوئی آنکھوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ نیلم کی آنکھیں گہرے سمندر جیسی نیلی تھیں، لیکن ان میں ایک عجیب سا دکھ چھپا ہوا تھا۔ قدیم روایات کے مطابق نیلم ایک عام جل پری نہیں تھی، وہ ستارہ آب کی وارث تھی، یعنی جب بھی وہ سچے دل سے روتی، اس کے آنسو پانی میں مل کر نیلا ہیرا بن جاتے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کے گرد سخت پہرے تھے، کیونکہ سمندر کے جادوگر اور زمین کے لالچی انسان اس جادوئی دولت کی تلاش میں تھے۔ نیلم کی زندگی ایک سنہری پنجرے جیسی تھی، اسے سمندر کی سطح پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ایک رات جب پورا چاند سمندر کے عین اوپر چمک رہا تھا، نیلم نے اپنے دل کی پکار سنی۔ وہ خاموشی سے پہرے داروں کی نظر بچا کر سطح پر آ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جہاز طوفان کی زد میں ہے۔ لہریں پہاڑ جیسی اونچی تھی اور لکڑی کا وہ جہاز تنکے کی طرح ٹوٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو لہروں کے رحم و کرم پر تھا۔ نیلم کا دل پسیج گیا۔ وہ تیزی سے تیرتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اسے ڈوبنے سے بچا کر ایک قریبی جزیرے کے کنارے لے آئی۔ وہ نوجوان اس ملک کا شہزادہ تھا، لیکن نیلم کے لیے وہ صرف ایک زندگی تھی جسے بچانا ضروری تھا۔ جب شہزادے کو ہوش آیا، اس نے ایک جھلک اس حسین چہرے کی دیکھی جس کے لمبے سنہری بال ریشم کی طرح چمک رہے تھے اور جسم پر گلابی رنگ کے چمکدار سکیلز تھے۔ نیلم ڈر کر فوراً پانی میں غائب ہو گئی، لیکن وہ شہزادے کے دل میں ایک انمٹ نقش چھوڑ گئی۔ واپس لوٹنے پر نیلم کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے والد جو سمندر کے بادشاہ تھے، اس نے اسے ایک کالے جادو کے غار میں بند کر دیا تاکہ وہ دوبارہ انسانوں کے قریب نہ جا سکے۔ وہاں کی تنہائی میں نیلم بہت اداس رہنے لگی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے بتایا کہ وہ شہزادہ روز ساحل پر آ کر اس کا انتظار کرتا ہے اور اب وہ بیمار پڑ گیا ہے۔ نیلم کی ممتا اور محبت نے اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی اس کا پہلا آنسو گرا، وہ ایک چمکدار نیلے ہیرے میں بدل گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ دولت کسی کے کام آ سکتی ہے تو وہ اس قید میں کیوں ہے۔ اس نے اپنے جادوئی آنسوؤں کو جمع کیا اور ان کی روشنی سے اس غار کے پتھروں کو پگھلا دیا۔ نیلم دوبارہ سطح پر پہنچی، لیکن اس بار اسے سمندر کے ایک بدعنوان جادوگر نے دیکھ لیا۔ جادوگر نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان ہیروں سے کائنات پر حکومت کر سکے۔ ایک طرف جادوگر کا کالا جادو تھا اور دوسری طرف نیلم کی معصومیت۔ عین اس وقت جب جادوگر نے اپنی جادوئی چھڑی اٹھائی، شہزادہ جو ساحل پر ہی موجود تھا، اس نے ہمت دکھائی اور جادوگر پر حملہ کر دیا۔ نیلم نے دیکھا کہ شہزادہ اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک بلند آواز میں سمندری گیت گایا۔ اس گیت میں اتنی طاقت تھی کہ سمندر کی تمام مچھلیاں اور لہریں نیلم کی حفاظت کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ جادوگر لہروں کے ایک عظیم بھنور میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ طوفان تھم گیا۔ نیلم اور شہزادہ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ نیلم نے جان لیا تھا کہ زمین اور سمندر کے درمیان فاصلہ بہت ہے، لیکن ہمدردی کا رشتہ اس سے بڑا ہے۔
اس نے شہزادے کو ایک آخری نیلا ہیرا تحفے میں دیا جو کبھی ختم نہ ہونے والی خوشی کی علامت تھا۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کی بہادری دیکھی تو اس نے قانون بدل دیا۔ اب جل پریاں اور انسان ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ محافظ تھے۔ نیلم اب قید نہیں تھی، وہ ہر 14ویں کی رات ساحل پر آتی جہاں شہزادہ اس کا انتظار کرتا۔ ان کی دوستی کی داستان سمندر کی لہروں میں آج بھی گونجتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔